بلال آوان بزم ادب کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ ادبی اور ثقافتی گفتگوؤں کا سلسلہ ہر ہفتے ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں بزم ادب کا ایک اکٹھ ہوتا ہے اور اس سے اگلے ہفتے میں حلقہ دانش کے نام سے۔ حلقہ دانش تو کئی برس سے چل رہا، بزم ادب کو تیسرا سال ہے یا آغاز ہوا، چونکہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی تھی اور اس کا آغاز کیا تھا اور بہت اسے کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کی ہمارے مرحوم دوست احمد بلال آوان کی، تو ان کی وفات پر لمز نے روحانی سینٹر نے اس بزم ادب کو انہی کے نام سے منسوب کیا کہ ان کی یاد بھی تازہ رہے۔ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو پہلے بھی اس میں شریک ہوتے رہتے ہیں وہ تو بخوبی آگاہ ہیں، کچھ نئے لوگ ہیں، نئے چہرے ہیں، ہم بالکل روایتی اور رسمی سی کوئی نشست لمز میں اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے مباحث جو جن کا تعلق ادب سے ہے یا ہمارے کسی بھی ثقافتی پہلو سے، وہ ہمارا موضوع ہوتے ہیں، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق کہ جو موضوع بھی ہم چنیں، ہر سیمسٹر میں کوئی ایک موضوع ہم چنتے ہیں جس پر گفتگو کا ایک سلسلہ، ایک سیمسٹر میں 4 یا 5 نشستیں ہوتی ہیں اور مختلف دانشور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس چناؤ میں بھی خالصتاً یہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس موضوع پر ہم یہ سعادت حاصل کریں ان لوگوں کو بلانے کی اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی جن کا اس موضوع سے محض سرسری سے تعلق نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے فکری سطح پر اس موضوع کے ساتھ ایک طرح سے زندگی بسر کی ہے اور اس کو جیا ہے، دوسرے لفظوں میں اس پر لکھا ہے، اس پر سوچا ہے۔ تو اب کی بار اس سیمسٹر میں بہت اہم اور بہت دلچسپ اور کافی حد تک طرح طرح کے مباحثوں کا مرکز بننے والا ایک موضوع ہے پاکستانی ادب، ایک سوال اور مباحث۔ اس کی پہلی نشست میں اسلام آباد سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عزیز ابن الحسن صاحب۔ عزیز صاحب کا میں رفیق کار بھی رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں چند برس انہوں نے گزارے، اور آج کل یہ اسلامیہ یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں صدر شعبہ اردو ہیں۔ وہاں کا جو تحقیقی رسالہ اردو کا نکلتا ہے معیار اس کا نام ہے، اس کے مدیر بھی ہیں۔ آپ ان کی گفتگو سے خود اندازہ بھی کر لیں گے کہ اس موضوع کے حوالے سے اور اس موضوع سے جڑے ہوئے ذیلی اور ضمنی مباحث پر کتنی گہری نظر ہے ان کی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ موضوع پاکستان میں اب اس کا حق ادا کر سکنے والی جو چند شخصیات ہیں ان میں سے ایک عزیز ابن الحسن ہے۔ ان کی بڑی مہربانی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں تشریف لائے۔ یہ ایک سنجیدہ محفل ہوتی ہے اور اس میں جو صاحب تشریف لاتے ہیں وہ اپنی گفتگو یا تحریر پڑھتے ہیں، پھر آخر میں ہم کچھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے، پھر اس کے اختتام اور ظاہر ہے پھر اگلے اسکیجول کا، اگلی نشست کا اعلان کرتے ہیں۔ عزیز ابن الحسن صاحب فارسی اور اردو اور زبانوں کے علم اور ادب سے بخوبی آگاہ ہیں، شعری ذوق بہت زبردست، بڑے اکابر کے ساتھ رہے ہیں۔ ہمارے لاہور کے عظیم الشان دانشور تھے جو نوجوانی ہی میں رحلت کر گئے، سراج منیر مرحوم، بہت خوش گفتار، اور ان کی جو تحریریں اور ان کی شاعری وہ اگرچہ مختصر ہے لیکن رجحان ساز ہے حقیقت میں۔ ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، اور میں تو اس سے پہلے بھی کئی بار محض یہ چاہتا رہا کہ کبھی ہم انہیں زحمت دیں کہ یہ سراج منیر سے اپنی جو یادیں ہیں اور جو بحثیں ہوتی تھیں، گفتگو ہوتی تھیں، وہ کیسے تھے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے استاد
ضیاء الحسن. تو ضیاء الحسن بھی بہت قریب رہے سراج منیر کے اور کچھ اور دوست بھی. تو ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہماری ثقافت کے بہت سنجیدہ موضوعات ان لوگوں کے مطالعے میں بھی رہے اور ان کا موضوع تحقیق بھی رہے. تو میں درخواست کرتا ہوں عزیز عبدالحسن صاحب سے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. بغیر کسی رسمی باتوں کی ہم بات شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ممنونیت کہ جن کا ذکر کیا سراج منیر کے نام سے، میں اپنی زندگی کا فیض کسی زندہ شخصیت سے اگر حاصل کیا تو وہ ان کے قرب سے، ان کی باتوں سے. اور باقی لوگ بھی ویسے تھے جو انہی مسائل اور موضوعات پر ہی دلچسپی رکھتے تھے. اتفاق سے مجھے بھی بچپن سے ویسے ہی موضوعات تھے. میری فیلڈ یا میری دلچسپی یا میری تعلیم انجینئرنگ کی چل رہی تھی. تو وہ ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ ساری تہس نہس ہو گئی. والدین کو ناراض کر دیا. لیکن والد صاحب اس بات پہ بہت خوش تھے. وہ صبح صبح ایک پروگرام چلا کرتا تھا روشنی کے نام سے. تو اس میں مولانا متین ہاشمی صاحب گفتگو کیا کرتے تھے. تو میرے ابا وہ گفتگو بہت دلچسپی سے سنا کرتے تھے. تو میری نجات کا واحد راستہ یہ تھا کہ مولانا متین ہاشمی کے صاحبزادے نے مجھے کہا کہ لاہور آ جائے. تو وہ اس بات پہ بہت خوش تھے. تو بعد میں کسی موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ نالائق ہی رہے گا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا نہیں ہے. میں سمجھتا تھا. تو یہ آتے ہیں، ہم اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. اچھا، جب کوئی بات کی جائے یا کہا جائے تو مدتوں کے پرانے جو خیالات ہوتے ہیں نا، وہ کسی ترتیب میں آنے لگتے ہیں. میں جب ان پہ سوچ لیتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں، اور پھر چونکہ نالائکی کے سبب یہ امکان رہتا ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں کہیں، تو اس کو تحریر کرنے کا جب وقت آئے تو میرے لیے سب سے بڑی مشکل وہاں پیش آتی ہے. تو اس لیے بہت سی بے ربطیاں ہو جائیں گی، تو اسے آپ نظر انداز کر دیجیے گا. یہ جو ڈاکٹر تبسم کاشمیری آ جاتے تو میری اصلاح کے زیادہ موقع نکل آتے، زیادہ ہوتے. لیکن اب بھی ہے کہ میرے بہت پرانے سہیل عباس صاحب جاپانیوں کا علم سمیٹ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی کچھ رہنمائی کریں گے کیونکہ یہ بہت کلاسیکی ذہن کے آدمی ہیں. ایک دفعہ نوری صاحب نے کہا کہ فلاں قصیدہ یا فلاں عاشوق، اس کا فلاں شعر نہیں مل رہا. کہا سہیل عباس سے کہلوا لو، یہ سودا کے رنگ میں کہہ دے گا. تو سودا کے رنگ میں بھی شعر کہہ دیں گے تو جرت کی انداز میں بھی کہہ دیں گے. بالکل. تو وہ مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ بھی تشریف فرمائے، باقی سارے دوست. تو ہم بات آ جاتی ہے پاکستانی ادب. ہر سوال اپنے پیچھے ایک پس منظر رکھتا ہے کہ اس سوال کو کس ذہن سے پوچھا گیا ہے. سوال وہی ہے جو آپ کا زاویہ نظر ہے، وہ سوال کے جواب بدل دیتا ہے. سوال وہی رہتا ہے. تو سراج منیر ہی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ہر سوال ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا، اور جواب ان میں سے بھی کم آدمیوں کے لیے ہوتا ہے جو اس جواب سے اطمینان حاصل کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب صحیح یا غلط کا انحصار اس بات پر ہے کہ جس سے آپ مخاطب ہیں اس کا ذہنی پس منظر کیا ہے. تو پاکستانی ادب کے مسئلے کو میں نے اپنے ذہنی پس منظر سے سمجھنے کی کوشش کی. میرے ذہن کی بھی ہر آدمی کی طرح ایک مخصوص ساخت ہے. ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب میرے پرانے، میں جب لاہور میں آیا میرے پہل جو ابتدائی 3 دوست بنے ان میں سے 2 آج موجود ہوں گے. یہ 1987 کی بات ہے. ایک ضیاء الحسن تھے، امجد طفیل تھے، وہ بھی آ رہے ہیں. اور ہمارے ایک تیسرے دوست ہیں آفتاب حسین، وہ ذرا باہر ہیں ورنہ انہیں کھینچ لیتے. تو ہماری گفتگو میں کہیں آفتاب بھی موجود رہتے ہیں. تو ہر سوال ہر آدمی کے لیے نہیں، ہر جواب ہر آدمی کا اطمینان نہیں کر سکتا. پاکستانی ادب کیا ہے؟
اس کا جواب اس چیز پر منحصر ہے کہ سوال کرنے والے کا مطمع نظر کیا ہے. مطمع نظر کو یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا زاویہ نظر یا جس اینک سے ہم دیکھتے ہیں. ہماری باہر کی دنیا جو ہے ساری کی ساری رنگی ہوئی ہے ان اینک سے کے شیشوں سے جو ہماری آنکھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. بعض تو آتے ہیں بعض نظر نہیں آتے، لیکن شیشے مخصوص ہیں اور دنیا ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے ہمارے شیشے ہیں اندر لگے ہوئے. تو پاکستانی ادب کی بحث کو ہم دو سطحوں پہ دیکھیں گے. ایک یہ کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان بننے کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے پاکستانی ادب کے سوال کو کس طرح دیکھا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آج ہم جس صورتحال میں موجود ہیں پچھلے 20-25 برس سے اس میں پاکستانی ادب کا کیا مطلب ہے. یہ دونوں مختلف اینگل ہیں، جواب مختلف ہوں گے. مجھے اس میں سے کسی جواب سے اتفاق ہوگا، کسی سے نا اتفاقی جھگڑے بغیر ہوگی. تو ایک بات کہ قیام پاکستان کے زمانے میں کیا مطلب تھا. اور آج کیا مطلب ہے. اچھا، پاکستان بننے کے بعد جو سوال اٹھا تو اس کے شجرہ نسب میں ایک اور سوال موجود تھا. وہ تھا اسلامی ادب کا سوال. اسلامی ادب کی اولاد جو سمجھیے پاکستانی ادب، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستانی تہذیب، پاکستانی کلچر یا برِ صغیر کی وہ مسلم تہذیب یا کلچر و ثقافت جس کا سیاسی نتیجہ پاکستان کی صورت میں نکلا، اس تہذیب نے جو ادبی صورتحال پیدا کی، اس وقت کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ پاکستانی ادب ہونا چاہیے یا پاکستانی ادب کے خد و خال یہ ہونے چاہیے. تو اسلامی ادب کے مسئلے کو بھی دیکھیں گے. اور پھر آپ دیکھیے پاکستان 1947 میں وجود میں آیا. اس سے پہلے قائد اعظم کا ایک قول بڑا معروف، اگر صحیح ہے تو، مجھے تحقیق کی کوئی پتہ نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر پاک و ہند میں پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا. یہ قول درست ہے تو ساری داد قائد اعظم کو، نادرست ہے تو پھر جنہوں نے پھیلایا ان پر عطاب جائے. میں اسے بہرحال درست سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جذباتی انداز میں اختیار کروں تو میں کہوں اسلامی ادب اس دن وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں پہلے مسلمان نے شعر کہے، شعر کے بارے میں کچھ تصورات دیے. لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں یہ خطرہ ہے کہ جس چیز کا لاحقہ مذہب سے آئے اس پر غور کیے بغیر رد کر دینے کی ایک رسم ہے. تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر ادب کے ساتھ لاحقہ ترقی پسندی لگ سکتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور اس میں صفت بھی لگنا چاہیے، یا کم سے کم اس پہ برا نہیں ماننا چاہیے اس میں صفت پر. تو پاکستان بننے سے پہلے ترقی پسند ادب وجود میں آ چکا تھا. ترقی پسند ادب جو ہے یہ بعد میں متشخص ہوا. پہلے نیا ادب نامی ایک چیز پیدا ہوئی تھی 1930 کی تک آنے والی رومانویت کے لوگ جو تھے، نیاز فتح پوری وغیرہ، ان کے رد عمل میں یہ حقیقت نگار تھے، مگر نیا ادب اس لیے کہ پرانے طور طریقے اور پرانے تصورات کو رد کرنے کی بنیاد پر. سلیم احمد نے کیا لکھا کہ سر سید تحریک پرانے تصورات میں اصلاح چاہتی تھی، ترقی پسند تحریک پرانے تصورات کا انہدام کرتی تھی، منہدم کر کے نئی تعمیر چاہتی تھی. ترقی پسند ادب پہلے نیا ادب تھا، پھر ترقی پسند ادب اس میں سے الگ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک اور حلقہ الگ ہو گیا جس میں آپ منٹو کو بھی شامل کر لیں، راشد کو بھی شامل کر لیں. یہ لوگ ذرا جدیدیت پسند ہو گئے
حلقہ ارباب ذوق انہی کی ایک بدلی ہوئی شکل تھی۔ یہ بحثیں موجود تھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کچھ مذہبی ذہن کے لوگ انہوں نے تعمیر پسند مصنفین بنا لیے، ترقی پسند مصنفین کے مقابلے میں تعمیر پسند مصنفین۔ تو تعمیر پسند مصنفین کا جو ادب ہوا وہ اسلامی ادب بن گیا۔ مذہبی ذہن کے لوگ تھے، ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو ادبی طرز احساس وہ مضبوط نہیں تھا کسی طرح بھی۔ وہ یہ تھا کہ اگر اچھی اچھی اخلاقی باتوں کو افسانے میں بیان کیا جائے، نظم میں بیان کیا جائے تو اس سے اسلامی ادب وجود میں آ جائے گا۔ اسی زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے ہی ادیبوں کا ایک گروہ پاکستانی کلچر اور پاکستان کی معاشیات پر گفتگو کر رہا تھا کہ پاکستان وجود میں آئے گا تو اس کا کلچر کیا ہونا چاہیے، اس کی معاش کیسی ہونی چاہیے۔ الامین نامی ایک پرچہ تھا پروفیسر کرار حسین کا، اس میں محمد حسن عسکری صاحب پاکستان کی معاشی صورتحال کیسی ہوگی اس پر مضمون لکھ رہے تھے ادیب، لیکن معاشیات پر بھی مضمون لکھتے تھے وہ۔ انہی محمد حسن عسکری اور ان کے استاد کرار حسین صاحب مل کے پاکستان مستقبل میں پاکستانی کلچر کا سوال کیا ہوگا اس پر انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ تو پاکستان بنتے ہی یہ مباحث چل پڑے، ایک طرف ترقی پسند ادب، ایک طرف اسلامی ادب۔ اب آدمی کسی چیز کو صرف نظر کر لیتا ہے، اس سے نظر انداز کرتا ہے۔ مثلا میرے خیال کے مطابق بر صغیر کے مسلمانوں کے نے جو زبان پرورش، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا جو زبان کی اوریجن کیا تھی، وہ باہر سے آئی تھی ہندوستان میں بنی، لیکن اس زبان میں جو ادب تخلیق ہوا اس کے ہمیں کچھ رخ ملتا ہے۔ میں 3 کتابوں کا نام لیتا ہوں، اور اتفاق سے ان تینوں کتابیں کے لکھنے والے کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے، مذہبی ذہن کے بھی نہیں۔ مولوی عبدالحق، سب کو ان کا رجحان پتہ ہے، وہ مذہبی آدمی نہیں تھے۔ ان کی کتاب ہے اردو ادب کے فروغ میں صوفیہ کا کام، یہ کتاب ان کی۔ تو سارا اردو ادب اس کے پرانے لکھنے والے کسی نہ کسی انداز کے صوفی تھے۔ اچھا، مدتوں بعد ایک کتاب آئی ایوب قادری صاحب کے اردو نثر کے ارتقاء میں علماء کا حصہ، جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ اردو نثر جس کو ہم کہتے ہیں فورٹ ولیم کالج سے آغاز ہوا، اس سے کوئی 70 برس پہلے فلاں فلاں عالم قرآن پاک کے ترجمے اس آسان زبان میں کر چکے تھے۔ تو فورٹ ولیم کالج کو کریڈٹ دینے کے پیچھے ایک سیاست کار فرما ہے۔ تو اردو کی آسان نثر اگر کوئی خوبی ہے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تہذیب جو کہ شاعری کی زبان تو آسان رکھتی ہے، سودا سے لے کر سوائے غالب کو اردو کی شاعری آسان زبان کی شاعری ہے، اسی تہذیب میں پیدا ہونے والی نثر پیچیدہ نثر کیوں ہے؟ یہ اتفاقی بات ہے، کیا ان لوگوں کو آسان نثر لکھنا آتی نہیں تھی، یا ان کے کچھ مسائل نے اس پیچیدہ نثر کو پیدا کیا تھا؟ ڈاکٹر سہیل احمد خان کا جملہ مجھے یاد ہے، اگر بر صغیر میں پیدا ہونے والی تعمیرات کو دیکھا جائے، عمارتوں کو دیکھا جائے، باغات کی روش کو دیکھا جائے، اس کا تعلق اردو نثر کے اسالیب سے جوڑا جائے جو کہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے یہ ان علماء کا پیدا کردہ، صوفیہ کا پیدا کرتا۔ پھر ایک تیسری کتاب ہے سیدہ جعفر کی دکنی نثر، کیوں جناب یہ ماہر ہیں، یہ تصدیق کر دیں گے۔ اس دکنی نثر میں جو قدیم ترین اردو نثر کے نمونے جمع کیے گئے وہ ساری کی ساری مذہبی نثر ہے، ایسا ہی ہے جناب، مذہبی نثر ہے۔ پھر فیس بک یا یوٹیوب پر ایک گفتگو پڑی ہوئی ہے شمس سلیمان فاروقی صاحب کی صاحبزادی مہر افشاں فاروقی کی، وہ اردو نثر کی باتیں کر رہی ہیں، میری باتوں کی تصدیق آپ وہاں بھی۔ تو یہ نثر کے پیچھے، شاعری کے پیچھے، مثلا میں سمجھتا ہوں بر صغیر میں اردو شعریات کے بانی، یہ میں ان لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو کہ قطعاً مذہبی ذہن کے نہیں ہیں، اردو ادب کو سیکولر ادب کہتے ہیں۔ شمس سلیمان فاروقی صاحب جو اردو کا ابتدائی زمانہ، ان کی ساری کتاب اس بات پہ بحث کرتی ہے کہ اردو زبان سیکولر زبان ہے،
مگر وہی شمس سلیمان فاروقی امیر خسرو کو نقل کرتے ہیں کہ وہ پہلے نظریہ ساز تھے اس شعریات کے جس کو ہم سب کے ہندی کی شعریات کہتے ہیں. سب کے ہندی شاعری کی وہ فارسی شاعری کی وہ قسم جو کہ بر صغیر میں پیدا ہوئی، ایرانی شاعری سے مختلف تھی. امیر خسرو نے اپنے دیوان غرۃ الکمال کے دیباچے میں لکھا، یہ جناب ہمارے دوسرے دوست تشریف لائے میرے قدیم ترین دوستوں میں سے جہاں امجد تو خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ شعر کی حیت کیسی ہو. شعر وہ ہے جو کہ واعظوں کے مبلغین اخلاق کے طریقے پہ نہ ہو بلکہ شاعروں کے انداز پہ ہو. شعر وہ ہے، یہ تو ہوگی شعر کی حیت. شعر کے اندر کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ شعر کے سارے معاملات کسی اعلیٰ تر حکمت معاملات سے بحث کرتے ہیں. شعر کا کنٹینٹ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ جڑا ہوا. شعر کی حیت واعظوں کے طریقے کے بجائے شعراء اور فنکاروں کے طریقے میں جڑی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو شعریات کا پہلا جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے. اب یہ سارے مباحث تاریخ میں موجود تھے اور پھر جب وہ بحث آ گئی کہ ادب کو اسلامی ہونا چاہیے، ادب کو ترقی پسند ہونا چاہیے، آپ ہر سوال سے اس وقت تک صرف نظر کر سکتے ہیں جب تک وہ سوال آپ کے سامنے نہ آئے. میں کچھ مذہبی بحثیں، نور بشر کے جھگڑے ہمارے ہاں اولین زمانوں میں لوگ بحثیں کرتے تھے، لیکن فرقہ بندی نہیں ہوئی. فرقہ بندی تب ہوئی جب ایک دھڑے نے کہا یہ اور ایک دھڑے نے کہا یہ. یعنی جب سوال سامنے آئے گا تو آپ کو اپنا کوئی رد عمل لازماً دینا پڑتا ہے. اسلامی ادب اور ترقی پسند ادب کی بحثیں چل رہی تھیں تو محمد حسن عسکری ایک ایسے ادیب تھے کہ ادب کی دنیا میں جس کی کہی ہوئی بات معتبر سمجھی جاتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی حلقہ ہو، تو چونکہ وہ پاکستانی تصورات کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ادب اسلامی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمارا جو ہے حافظ بھی اسلامی ادب ہے، مولانا روم بھی اسلامی ادب ہے، میر کی شاعری بھی اسلامی ادب ہے، لیکن اسلامی ادب کی اس تعریف کو انجمن تعمیر پسند مصنفین نہیں مانتی تھی. تو عسکری نے نہ تو آغاز کیا پاکستانی ادب کی بحث کا، نہ آغاز کیا اسلامی ادب کی بحث کا، لیکن آج ہر کتاب میں آپ کو یہی ملے گا کہ پاکستانی ادب اور اسلامی ادب عسکری نے اٹھایا، ہرگز نہیں اٹھایا. انہوں نے ایک موجود صورتحال میں اپنا رد عمل دیا تھا. ضرور ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، آمد الناس میں جوش ہے، پاکستانی صابن، پاکستانی مشین، پاکستانی فلاں. اگر یہ بات ہے تو میں سوچتا ہوں پاکستانی ادب کیوں نہیں؟ یہ تھا وہ سوال کہ جو پھر پاکستانی ادب کا موضوع بن گیا. اچھا صاحب، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، ادب اسلامی بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر ان بحثوں کو پڑھنا ہو تو ڈاکٹر آفتاب جی اور فراق گورکھپوری میں ایک مناظرہ چلتا رہا. فراق گورکھپوری جن کی پوری شاعری ایک اور طرح کی ہے، لیکن فراق گورکھپوری پر ایک زمانے میں ترقی پسندی کے شدید اثرات تھے. انہی اثرات کے تحت انہوں نے ایک ایسے مضمون سے اسلامی ادب کی بحث اٹھا لی جس میں عسکری صاحب نے اسلامی ادب کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. لیکن فراق صاحب کے ذہن میں چونکہ اسلامی ادب کے خلاف ایک بات تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ عسکری اسلامی ادب کہتا ہے تو کیا غالب کی شاعری اسلامی ہوگی، فلاں ہوگی فلاں ہوگی. تو آفتاب صاحب نے اس کا ایک جواب دیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی ادب ہے یا عیسائی ادب ہے، یہ جناب افریقی قبائل کا ایک جو ہے ان کا ادب ہے، تو پھر ادب میں یہ خصائص ہوں، نام نہ دیجئے لیکن یہ خصائص ادب میں ہوتے ہیں. ادب ان چیزوں سے بحث کرتا ہے جو کسی قوم کے زندگی اور موت کے سروکار بن جاتے ہیں. وہ بحث ذرا آپ دیکھ لیجئے گا. میں سمجھتا ہوں فراق گورکھپوری کے اعتراضات اور ڈاکٹر آفتاب احمد کے جوابات آج بھی اگر اسلامی پاکستانی ادب کی بات ہو، اس پر کوئی اعتراض ہو تو فراق گورکھپوری کے اعتراضات سے باہر بات نہیں جاتی. کیوں؟ ذہنوں کے سانچے بنتے ہیں. ہر سانچہ، ہر ذہنی فکر اپنا شجرہ فکر بھی رکھتی ہے. تو اس حساب سے یہ بحثیں چلتی رہیں. پاکستان بننے کا زمانہ تھا،
اور اس ادب کے خلاف یعنی جب پاکستانی ادب کی بات ہوئی تو ہمارے جو ترقی پسند حلقے تھے وہ اس کے شدید خلاف تھے. کون کر سکتا ہے تقسیم ادب کی جاگیر؟ ہندوستان میں پاکستان کا تو ادب ہی ایک ہے، بلکہ ایک زمانے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہ ایک عارضی بندوبست ہو گیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو پھر سارے لوگ ایک ہو جائیں گے، زبان بھی ایک ہے، ادب بھی ایک ہو جائے گا. اب اس میں تھوڑی سی ایک بات جو میں اپنے کہ اردو زبان بر صغیر کے سارے جو پڑھے لکھے طبقے تھے وہ بولتے تھے، ہندو مسلمان اس کے فرق کے بغیر. فورٹ ولیم کالج میں اور اس کے بعد جو انگریز کی لڑاؤ اور تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی تھی، اس میں یہ فرق پیدا کرنا شروع ہو گئے کہ اردو مسلمانوں کی زبان، ہندی زبان. حالانکہ ہندی قدیم زمانے سے اس زبان کو ہندی، ہندوی مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، ریختہ کہا جاتا تھا، غالب کے زمانے تک بھی ریختہ. اردو کا نام بہت بعد میں آیا، پھر یہ جڑ گئی سیاست کے ساتھ، اور جب کوئی مسئلہ سیاست کے ساتھ جڑ جائے تو پھر تحقیق اور علم وہاں کبھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی ثابت کر دیجئے، سیاست کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ علمی بنیادوں پہ حل نہیں ہوتا. جب یہ مسئلہ جڑ گیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان، تو بالکل اسی طرح کہ جس طرح میں بچپن سندھ میں گزرا، جو لوگ اردو اسپیکنگ تھے ان کے لیے مہاجر کی لفظ استعمال ہوتا تھا تحقیر کے ساتھ. پھر اسی تحقیر کے کلمے کو انہوں نے فخر بنا لیا اپنے لیے. یہ کلمہ تحقیر تھا، مہاجر کہہ کے گالی دی جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں تو پھر ہم مہاجر ہیں. پھر وہ ایک اور انتہا پسندی پہ چلے گئے قطع نظر اس کے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی لفظ جوڑ دیتے ہیں تو وہ طبقہ پھر رد عمل میں اس کو اپنا فخر بنا لیتا ہے، شناخت بنا لیتا ہے. تو مسلمانوں نے بھی اردو زبان کو اپنی شناخت بنا لیا. ہاں واقعی مسلمانوں کی زبان ہے. ہندو کیا جانے شاعری کیسی ہوتی ہے، غالب تک میں کھتری بچہ، یہ تحقیر کا لفظ ہے نا، کھتری بچہ کیا جانے جو لغت کیا ہوتی ہے اور فارسی شاعری کیا ہوتی ہے. تو یہ رویے سیاسی ہو جاتے ہیں. اسی زبان میں آگے چلتے چلتے پھر ایک صورتحال ناقابل تقسیم، یعنی قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، مگر قائد اعظم نے سمجھ لیا کہ ممکن نہیں ہے، اب اس نے علیحدہ ہونا ہے. تو یہ کلچر کے مسائل، یہ ادب کے مسائل سارے پاکستان کو ورثے میں ملے تھے. اور یہاں پر یہ بحثیں ہوئی. مثلا آپ جانتے ہیں کہ منٹو اور محمد حسن عسکری نے مل کے اردو ادب نامی ایک پرچہ نکالا تھا. یہ اس میں سارے تو نہیں، کچھ مباحث. انتظار حسین نے یہ لکھ دیا کہ پاکستانی ادب کا شگوفہ اردو ادب میں پھوٹا تھا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ مضمون کوئی اور تھا، وہ کسی اور جگہ پہ چھپا تھا اردو ادب میں. لیکن منٹو، میرے علم کی حد تک منٹو ان مسائل سے کہیں رد عمل کا اظہار میرے علم میں نہیں آیا کہ اس نے اس تصور سے اختلاف کیا ہو کبھی کہ ایک پاکستانی ادب بھی ہونا چاہیے. منٹو کا کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں ہے. جو منٹو کی تحریر جو ان کے خطوط جو بعض ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات میں نے یہ تک دیکھا کہ عسکری نے دیکھا کہ بھائی منٹو کے اندر پاکستان بننے کے بعد ایک شدید شعوری تبدیلی آئی ہے. اب وہ تو یہ بھی سوچتا ہے کہ میں حضرت عمر کے دور کو معیار بنا کے کوئی افسانے لکھوں. اب منٹو کے سامنے یہ بات ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے، بہرحال ایسا کوئی رد عمل ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن منٹو کے اندر نئے تجربے کرنے کی جو بے پناہ قوت تھی، اس سے کوئی بعید بھی نہیں تھا، لیکن کیا نہیں ہے. لیکن پاکستانی ادب کی بحثیں یقیناً منٹو کے 55 میں انتقال ہوا نا منٹو کا، تو 55 تک آتے آتے خود محمد حسن عسکری ہی پاکستانی ادب کا نام لینے سے پیچھے ہٹ چکے تھے. گویا منٹو کی زندگی میں یہ بحثیں عروج پر تھیں. منٹو کا کم سے کم کوئی رد عمل نہیں تھا اس طرح کا جو ترقی پسندوں کا تھا کہ ادب تقسیم نہیں ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ادب ہونا چاہیے. اب میرے پاس اقتباسات ہیں کچھ، اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ اقتباسات کو آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ عسکری جب پاکستانی ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی کیا چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستانی ادب حق اور سچ کی گواہی دے، اور وہ گواہی چاہے اپنے ہی خلاف ہو
ادب کو سچ بولنا چاہیے، اور پاکستانی ادب کا نمونہ جس چیز کو انہوں نے نام لے کے پیش کیا وہ شاید آج کے وہ لوگ جو کہ اسلامی ادب کی بات کرنے والے تو کبھی قبول نہیں کریں گے. مطلب منٹو کا کھول دو جو ہے یہ ہے اسلامی ادب. اسلام میں مذہب میں شہادت دینا چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو منٹو نے اپنے خلاف شہادت دی. ادب کے پیچھے کوئی تصور ہونا غیر اہم بات ہے، ادب کو ادب ہونا اس کا اہم بات ہے. تو عسکری صاحب جس معنی میں اسلامی ادب کی بات کرتے تھے یا پاکستانی ادب کی، اس کا ادب ہونا پہلے ضروری تھا، اس کے پیچھے کوئی تصور بعد میں آئے گا. اچھا صاحب، میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا آج کے زمانے میں یہ بحثیں عام ہیں کہ صاحب زبان اور ادب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. موضوعات ہوتے ہیں، موضوعات کے ہوتے ہیں. کسی محفل میں گفتگو تھی تو کبیر کے دوہے کہ کبیر پہلا سیکولر تھا جس نے ادب کو مذہب سے نکال دیا. تو میں نے کہا بھائی یہ جو اداکار، یہ جو بھارتی ڈائریکٹر ہیں، نغمہ نگار ہیں، گلزار مذہبی آدمی تو نہیں ہے. تو گلزار کا کہنا ہے کہ کبیر کا سب سے بڑا مسئلہ موت تھا، وہ زندگی کو موت کے آئینے میں دیکھتا تھا. تو جس آدمی کے نزدیک موت بڑا مسئلہ ہو وہ سیکولر کس تعریف کے تحت ہوتا ہے؟ کیونکہ سیکولرزم تو اس کو سمجھنا چاہتی ہے، اس دنیا سے غرض نہیں ہے. تو کبیر کتنا سیکولر تھا. پھر آپ کے سارے اردو ادب کے بارے میں جو اولین نظریہ ساز تھے وہ تھے ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، جن کا بعد میں ترقی پسندوں نے نام لینا چھوڑ دیا. اختر حسین رائے پوری نے ہندی ادب کو، سنسکرت ادب کو، فارسی ادب کو جو رد کیا، مختلف وجوہات بتائیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس ادب پر فنا پذیری کا غلبہ ہے تصورات کا. یہ ادب فنا کے اس عالم کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو اگر اردو ادب اس عالم کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو میری تعریف کے مطابق پھر وہی سوال ہے کہ یہ پھر سیکولر کیسا ہوگا؟ جو اس دنیا اور اس دنیا کے معاملات کو اس دنیا کو غلبہ عطا کرتا ہو ادب، تو وہ سیکولر کیسا ہوگا؟ سیکولر کا تو مطلب ہے دنیا، یہ دنیا. تو یہ ایک تو بات یہ ہے. اسلامی ادب کا اگر پہلو ہو تو ہم اس کو تناظر میں دیکھتے رہنا چاہیے. اچھا صاحب، میرا خیال ہے ہم وہ اقتباسات میں پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، بات طویل ہو جائے گی. وہ کوئی سوال آئے گا تو پھر میں اس پہ بات کر لوں گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسلامی ادب کا سوال تھا وہ پاکستانی ادب میں بدلا. تو نہ تو بھائی اسلامی ادب بنانے والوں نے پہل کی تھی، نہ پاکستانی ادب کا تصور دینے والوں نے پہل کی تھی. ادب کے ساتھ کوئی لاحقہ اگر لگا تھا تو وہ ترقی پسندوں نے لگایا تھا. اسلامی ادب والوں نے ایک رد عمل دیا تھا اس پہ، اور اسی رد عمل کی طرح کا ایک پاکستانی ادب کا کہ بھائی جب پاکستانی صابن بھی بن سکتا ہے تو پاکستانی مشین بھی بن سکتی ہے، تو پاکستانی جوتا بھی بن سکتا ہے، تو ادب کو بھی پاکستانی بنا کے دیکھ لیا جائے. کیونکہ ادب ان سوالوں سے بحث کرتا ہے جو کسی قوم کی حیات اور زندگی کے بنیادی مسائل ہیں. ادب ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. سلیم احمد کے کچھ مضامین جن کے میں نے حوالے دیے ہیں، ایک تو ہے اسلامی ادب کا مسئلہ، دوسرا پاکستانی ادب کا مسئلہ، تیسرا ہے مضمون ادب زندگی ادب میں، اور مذہبی اسلامی مملکت میں ادیب کا کردار. ان مضامین میں یہ بحثیں ساری کی ساری موجود ہیں کہ کسی ادب کو کی بنیادی شناخت کن چیزوں پر ہوتی ہے، اور وہ جو شعری جمالیات ہے، شعری جمالیات ان تصورات سے کیسے تشکیل پاتی ہے. مثلا یہ جو تشبیہ کا طریقہ ہے، مثلا استعارے کا طریقہ ہے، تو ناقابل بیان کو بیان کے ہیتے میں لانا، احاطے میں لانے کا ایک طریقہ ہے. تو ناقابل بیان سب سے بڑی شے ہے، وہ تصور حقیقت ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی. ناقابل بیان کو بیان میں لایا جائے تو استعارہ اور تشبیہ پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کچھ ماورائی قسم کے معاملات ہیں جن کو ادب میں جب آئیں گے تو وہ ہمیشہ تقسیم کی صورت میں آئیں گے، اور ادب چیزوں کی تقسیم کرتا ہے. تو
تو پاکستان جو ہے وہ ان تصورات کا سیاسی اظہار ہے جو صدیوں سے بر صغیر کے مسلمانوں کے اضطراب میں موجود تھی، ان کا شعور اس بنیاد پہ تھا۔ پاکستان اگر ان تصورات کا وارث ہے تو پاکستان ان ادبی تصورات کا بھی وارث ہوگا، پاکستانی ادب کو بھی ان تصورات کا وارث ہونا چاہیے۔ اس کی حیت کیا ہوگی، اس ادب کے نمونے کیا ہوں گے، یہ ان کی تحریروں میں کچھ اشارات موجود ہیں۔ لیکن اعتراضات کرنے والے یہ ہے کہ بھائی اگر عسکری اسلامی ادب پاکستانی ادب کی بات کرتے ہیں تو پھر انہوں نے ادب پیدا کر کے کیوں نہیں دکھایا؟ تو کسی صاحب نے جواب دیا کہ بھائی میں انڈے پر تبصرہ تو بہت بہتر کر سکتا ہوں، مجھ سے سوال کیا جائے کہ انڈا دے کے بھی دکھاؤ تو پھر بھائی یہ میرے بس میں نہیں ہوگا، اس کے لیے کسی مولوی کی خدمت حاصل کرنی پڑے گی۔ تو اب لازمی نہیں ہے، عسکری نے جو تنقید کے فرائض ایک جگہ پہ لکھے اس میں بتایا کہ تنقید ادب کی تحسین کرتی ہے، تنقید کسی وقت میں جب انتشار ہو، جب راستہ نہ ملتا ہو تو تنقید رہنمائی کرتی ہے، پھر تخلیقی ادب سے تنقید نکلتی ہے، اور جب ادب میں جمود پیدا ہو جائے تو تنقید اس جمود سے نکلنے کے راستے دکھاتی ہے۔ تو وہ ایک نظریہ سازی کے زمانے کی باتیں تھیں۔ اگلے مرحلے پر پاکستانی ادب کا سوال آج، جب ہم آج دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم سچی باتیں کریں تو آج ہمارا جو دانشور طبقہ ہے نا، اس کے لیے وہ سوال قطعاً اہم نہیں رہ گئے کہ پاکستان کن بنیادوں پہ بنا تھا، پاکستان کی شناخت کیا تھی، بلکہ اس تصور کے خلاف مخاصمت پیدا ہو چکی ہے۔ ان چیزوں کو رد کر دیا جاتا ہے جن چیزوں کو کہا جائے تو قائد اعظم کی زندگی بھر کی تقریروں میں سے ایک تقریر کا جملہ 11 اگست کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے بھی کچھ کہا تھا اور اس کے بعد بھی کچھ کہتے رہے تھے، وہ سارا کچھ رد ہو کے تو یہ جملہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو دانش طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو ان اخلاقی سوالوں سے نہیں جوڑتا۔ یہاں اخلاقی سوالوں سے میرے ذہن میں مذہبی سوال نہیں ہے، صرف اخلاقی سوال ہر وہ سوال ہے جو زندگی کے ٹیڑھے پن میں کوئی پائیدار منزل کی طرف جانے کے راستے سجائے، وہ اخلاقی سوال ہے۔ تو ہمارا آج کا ادیب تو ان سوالوں سے بہت دور ہے۔ ہاں، آج کے زمانے میں ایسا ادب یقیناً وجود میں آ گیا ہے جس کو ہم پاکستانی ادب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پاکستانی ادب کو ان آئیڈیلز کے ساتھ کہ جو اس کو پاکستانی ادب کی بحث کرنے والوں نے اٹھایا تھا، شاید یہ اس معیار پر پاکستانی ادب نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہمارا تصور ہے پاکستان کا، وہ ایک جغرافیائی خطے کا ہے، ایک قومی ریاست کا ہے، ایک ایسی قومی ریاست جس کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، اس دشمن کے رد عمل میں ہم نے ایک ہونا ہے۔ اب یہ چیزیں کچھ نہ کچھ سوال کا باعث بنتی ہیں، اور پھر جب مثلا جرمنی جب تقسیم ہو گیا تو جرمن زبان ہی رہی، لیکن دونوں طرف کے جرمنی کے ادب میں بنیادی قسم کے سوال ایک دوسرے سے مختلف ہونے لگے تھے۔ تو جب سیاسی تقسیم آتی ہے تو لازماً لوگوں کا طرز احساس بھی خواہی نہ خواہی تبدیل ہوتا ہے۔ ہماری آج کی اردو کی زبان پاکستان کے علاقائی زبانوں کے تال میل سے بنی ہے، ہمارے کلچر کے سوالات، ہمارے ثقافت کے سوالات ہماری علاقائی ثقافتوں کے تال میل سے وجود میں آتے ہیں، اور وہ سوالات کے کلچر کی بنیاد مذہبی تصورات ہونے چاہیے، یہ پس پش چلے گئے۔ حقیقت واقعہ ہے یہ ہے، اب ہمیں یہ پسند ہو یا ان لوگوں کو یہ بات نہ پسند ہو جنہوں نے پاکستانی ادب کا ایک روحانی پروفیسر قرار حسین سے چلنے والے سارے تصورات ہند اسلامی تہذیب کے، اس کے پیچھے مذہبی تصورات تھے۔ اچھا، یہاں کیوں رہی ہے؟ فیض صاحب کی گفتگو میں اب تو منظر عام پر ہیں، فیض صاحب پاکستانی کلچر کی جو بات کرتے ہیں تو بنیادی چیز مذہب کو قرار دے رہے ہیں،
یوٹیوب پہ یہ بحث موجود ہے فیض صاحب کے کلچر کی. فیض صاحب کے کلچر کے تصورات اس زمانے میں بھی ترقی پسندوں سے مختلف تھے, اب تو ہے. اچھا, سب سے بڑا نام جو میرے لیے حیرت کا, پروفیسر ممتاز حسین کی کلچر پہ گفتگو سمجھی ہے. وہ فیض صاحب سے کہیں بڑھ کے مذہبی عقائد کو کلچر میں, پاکستانی کلچر میں مذہبی عقائد شامل کر رہے ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے دوسرے جو ہیں پروفیسر احمد علی ہیں. پروفیسر احمد علی تو پھر کوئی مذہب سے پیچھے ہٹتے ہیں. وہ ممتاز حسین صاحب کہتے ہیں نہیں, عقائد بھی کلچر میں شامل ہیں. تو یہ وہ باتیں تھیں جو تقسیم کے وقت میں یہ قطعاً نہیں مانا کرتی. جب عسکری نے پاکستانی ادب کی بات کی, ترقی پسندوں کا اختلاف تھا, تو امجد طفیل صاحب جو یہاں موجود ہیں, انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ لکھا تھا کہ اگر 1975 میں آ کے سبت حسن کو پاکستانی ادب کے نام سے پرچہ جاری کرنا پڑا, تو عسکری کے سوال کو اپنے شعور کا حصہ بنانے میں 50 سال اگر لگا دیں ترقی پسند, تو اس میں عسکری کا کتنا قصور ہے. تو ان کا تو پرچہ تھا طرف پاکستانی ادب, جو کہ ادب کی تقسیم کے قائل ہی نہیں تھے, ادب کی تقسیم کے نام سے چڑھتے تھے. پھر وہ پاکستانی ادب کے پرچے. پھر ڈاکٹر رشید امجد صاحب, بہت اچھے انسان, بہت بااخلاق انسان, لیکن مذہب کی اور ان بنیادوں پر انہوں نے پاکستانی ادب کے نام سے پرچے ترتیب دیے. تو کہا کہ پاکستانی ادب کے نام سے ایک شے وجود میں آئی ہے جس کے شجرے میں کچھ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن اس بات کو اب عمومی طور پہ تسلیم کر لیا گیا کہ ادب کی ایک شناخت ہوتی ہے. وہ شناخت ہمیشہ اپنے غیر سے وجود میں آتی ہے. آج ہم اردو ادب کو, جس کے لسانی ڈھانچے کو ہم دیکھیں گے, تو آج کی ہماری اردو زبان ہندوستان میں بولنے والی اردو زبان سے بہت مختلف ہوگی. روزمرہ بدل گیا, محاورے بدل گئے, سانچے بدل گئے. جب آپ کا لفظیات تبدیل ہوتی ہیں تو ہمارے ذہنی فکری سانچے تبدیل ہوتے ہیں, کیونکہ جو لسانیات کے جدید تصورات ہیں وہ کہتے ہیں زبان غیر شفاف میڈیم ہے, اس لیے کہ زبان یا لفظ آپ کے خیال کو رنگ دیتا ہے اپنے رنگ میں. جیسا ہمارا طرز احساس ہوگا, زبان ہوگی, ویسا ہمارا سینسیبلٹی تبدیل ہوتی جاتی ہے. تو آج کا پاکستانی ادب اپنی لفظیات میں, اپنے روزمرہ میں, اپنے محاوروں میں اس سے تبدیل ہوا ہے. بعض اوقات اپنے سوالات میں تبدیل ہوا ہے اس ادب سے. تو پاکستانی ادب کی اب یہ شناخت بن رہی ہے. یہ ادب, اس کی کوئی بڑی اگر ہم سانچہ دیکھیں تو یہ پاکستان کی جغرافیائی وحدت کی بنیاد پر بن رہا ہے. عسکری صاحب کا جو پاکستانی ادب تھا وہ جغرافیائی وحدت سے زیادہ تصورات کی وحدت کی بنیاد پر قائم تھا. یہ اسی طرح ہے کہ آج ایک زمانے میں نعرہ لگ گیا سب سے پہلے پاکستان, تو بہت اچھا نعرہ ہے, لیکن میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ یہ دو قومی نظریے کی نفی ہے. سب سے پہلے پاکستان دو قومی نظریے کی نفی ہے. کیوں؟ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کے بارے میں جو تصورات تھے کہ پاکستان کا قیام تو پہلی پڑاؤ ہے, اس پہلے پڑاؤ سے ہم نے آگے جانا ہے. تو پہلے پڑاؤ سے ہم آگے جاتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں, یہ ظاہر قائد اعظم اور اقبال کو ہم اس پہ اگر قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, تو اسی طرح پاکستانی ادب کی بات کرنے والے ابتدائی لوگوں کو بھی ان کا نہیں ہے مسئلہ, یہ ہمارا مسئلہ ہے. آج جو پاکستانی ادب ہے وہ اپنی سیاسی صورتحال سے اثر پذیر ہے, مگر ایک فرق کے ساتھ. چیزیں اپنے اجداد سے پہچانی جاتی ہیں. ہم پاکستانی ادیبوں کے رویے کا مقابلہ کریں ہندوستان میں مسلمان ادیبوں کے رویوں کے ساتھ, ان کی اردو زبان میں لکھے جانے والے ادب کے ساتھ, تو ہمیں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. پاکستانی ادیب اپنی یعنی سرکاری پالیسی کو بآسانی رد کرتا ہے, بلکہ اکثر و بیشتر اس کے خلاف چلتا ہے. یہ پاکستانی ادیب اپنی ذہنی آزادی, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں جبر بہت زیادہ ہے, پاکستان میں بات کہنے کی تو آزادی نہیں ہے, یہاں تو زبان کٹتی ہے,
لیکن پاکستان کے دانشوروں کا جو سوشل میڈیا پر حاوی بیانیہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہرگز پاکستان کی سرکاری تصورات کے ساتھ نہیں ہے، اس کی الٹی سمت میں چلتا ہے، مخالف سمت میں چلتا ہے، صرف مخالف سمت میں نہیں چلتا، ہندوستان کی طرف رخ کر کے چلتا ہے۔ اس کے برعکس آپ ہندوستانی ادیبوں کو دیکھیے تو میرے علم میں نہیں ہے، میرے دوست لائیں کہ کوئی ایسا ادیب ہے جو انڈیا کی سرکاری پالیسی سے الگ ہو کے چلتا ہو۔ ہندو ادیب تو مل جائیں گے، اروندھتی رائے کا نام آئے گا، کشمیر پہ بات کرے گی، پاکستانی وہاں کے ہندوستانی اردو ادیب سے پوچھئے کشمیر کے مسئلے پہ تو ذرا بات کر کے دیکھے، نہیں کرے گا۔ بلکہ وہاں کے جو دو چار نام بڑے میرے ذہن میں آتے ہیں، شمس الرحمن فاروقی سمیت، شمیم حنفی سمیت، ابوالکلام قاسمی سمیت، وہ ان چیزوں سے بچ کے نہ صرف چلتے ہیں بلکہ وہ زبان بولتے ہیں جو وہاں کا کون تھا جناب ترقی پسند بڑا افسانہ نگار پریم چند کا بیٹا امرت رائے جو زبان بولتا ہے ہمارے ادیب وہ بولتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ اردو زبان کا رسم الخط بدل دیا جائے، اس پہ ہمارے ہندوستانی ادیب ابھی تک ہیں، لیکن خدا نہ کرے رسم الخط تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ تو اب یہ ہندوستان کا ادیب کس مخمصے میں ہے؟ شمیم حنفی صاحب سے جو لوگ بعد میں ملے، میری آخری ملاقات 1910 میں 2010 میں ہوئی تھی شاید، لیکن ان کی ایک تحریر ہے، ان کی تحریر میں ایک شدید قسم کی کشمکش ہے، وہ میں آپ کو چاہوں گا کہ وہ اقتباس سنا کے ہم بات ختم کریں گے۔ حنفی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا، میں اقتباس پڑھ رہا ہوں، محمد حسن عسکری اور سلیم احمد مسلم خلقیے اور ہماری ادبی روایت پر ہند اسلامی ثقافت کے اثرات کا مسئلہ کسی بیرونی حوالے کی حیثیت سے نہیں بیان کرتے تھے، ان کے لیے یہ مسئلہ ادب اور زندگی کی روایات کے تعین میں تجربے کے عمل کا حصہ تھا، فطری حصہ۔ شاید مختلف نفسیاتی، جذباتی اور سماجی مجبوریوں کے احساس نے اس تجربے کی ضرورت سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ یہ شمیم حنفی صاحب کی، تو کوئی 10-15 سال پہلے تو ان کے یہ احساسات تھے کہ ہماری نفسیاتی سماجی مجبوریوں نے اس تجربے کے بیان سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ آج شاید وہ دل کی آواز سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میرا اندازہ یہ ہے، یہ ہندوستانی ادیب کی ایک مجبوری ہے۔ پاکستان میں ادیب کہتا ہے کہ جبر ہے، مگر جبر میں سرکاری بیانیے کے خلاف خوب بولتا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان ادیب شاید آزادی میں رہتے ہوئے اس بیانیے کے خلاف نہیں بول پاتا۔ تو غلامی میں جو اقبال کا مصرع ہے نا، بدل جاتی ہیں، کیا ہے بھائی غلامی میں، ہاں، تو غلامی میں ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے، بہت ہے، لیکن ایک میں جملہ سراج منیر کا سنا کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ سراج منیر نے کسی جگہ پہ لکھا ہے، اصل میں عسکری صاحب کا ایک جملہ اٹھایا انہوں نے۔ عسکری صاحب نے اپنی مضمون جو ایک بڑا عجیب و غریب مضمون ہے، وہ ہے آدمی اور انسان۔ پہلے انہوں نے لکھا تھا انسان اور آدمی، پھر ایک مضمون لکھا آدمی اور انسان۔ اپنے اس تھیسس کو پلٹ دیا، مختلف نہیں بنایا، پلٹ دیا تھا اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ 20ویں صدی کا مغربی ادب زندگی میں سے خیر کے وجود کا انکار نہیں کرتا، مگر مطالعہ صرف شر کا کرتا ہے۔ تو پاکستانی ادیب اگرچہ ان تصورات سے کھلے بندو انکار نہیں کرتا بھی ہے، لیکن اپنی آرزوؤں کا رخ ان تصورات کے برعکس ہی رکھتا ہے جو پاکستان بنانے والوں اور پاکستانی ادب بنانے والوں کے تصورات۔ بس مختصر سی بات میری یہی ہے، باقی آپ لوگ
वालेकुम, आपकी बहुत अच्छी टॉक थी। आपसे मैंने पूछना है कि क्या पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीब्यूटर्स हैं अदब के, उनका क्या वही हाल है जो इंडिया में मुसलमान अदीब का है? हाँ, इस सवाल का जवाब फिर मैं कहूँगा कि सवाल करने वाले की जहन की साख्त के एतबार से जवाब की तस्कीन या अदम तस्कीन होगी। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का गैर मुस्लिम अदीब भी अपने ख्यालात का इजहार करता है। अब वो इजहार तस्लीम किया जाए तो भाई मुसलमान अदीबों का ही कौन सा तस्लीम हो रहा है जो उनका तस्लीम किया जाए या ना तस्लीम किया जाए। अदीब तो हमेशा ही शोर मचाता है ना, मेरी बात समझी नहीं जाती, मेरी बात मानी नहीं जाती। तो ये कहने वाले को ये शिकायत हमेशा रहेगी कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, लेकिन शायद लिखने वाले की किस्मत यही है और लिखने वाले का यही बेइत्मीनानी उसको लिखने की तरफ माइल करती है। अगर उसे ये महसूस होने लगे कि मेरी हर चीज़ तस्कीन के मुताबिक है, तो फिर ऐसे बेशुमार कतई नज़र इसके उर्दू, अंग्रेज़ी, पाकिस्तानी या मुसलमान अदीब, जब अदीब इत्मीनान का शिकार हो जाता है तो अदीब की हैसियत से ख़त्म हो जाता है। मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने लिखा कि एक दफ़ा मैं और मंटो ये लियाकत बाग के पास घूम रहे थे तो पतरस बुखारी, नासिर बाग, पतरस बुखारी सामने से गुजरे तो मंटो ने खौफनाक जुमला कहा ये वो कुड़क मुर्गी है जिसे अंडे से नफरत हो गई है। बड़ा गहरा, बहुत दुरुस्त। तो गोया पतरस बुखारी इत्मीनान की एक ऐसी कैफियत में चले गए थे जो पतरस बुखारी पहले वाले नहीं रहे थे। तो अदीब को जब ये इत्मीनान नसीब हो जाए तो फिर वो कुड़क मुर्गी। तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। बाद लोगों को शादी के नाम से चिढ़ हो जाती है एक वक्त में आके, वो इसलिए हो चुकी होती है कि बहुत सारी नाकामियाँ देखने की होती हैं। क्या एक इंसान की शादी भी हो सकती है? हाँ तो ये सूरत हाल है। अच्छा, एक पहलू रह गया, वो मैं मुकम्मल कर लूँ। एक दोस्त ने बहुत अच्छा मजमून लिखा, पाकिस्तानी अदब की नुमाइंदगी का मसला। उन्होंने एक सवाल उठाया, वो सवाल आपके सामने है कि इस वक्त कुछ अदीब ऐसे हैं जो जिनके आबाओ अजदाद में से कुछ पाकिस्तान या इस खित्ते में रहे होंगे, पाकिस्तान बनने से पहले वो लोग बाहर चले गए। 9/11 के वाक़े के बाद बैरून दुनिया में मज़हब के बारे में, इस मुसलमानों के मज़हब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई है। वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कैसे हैं। तो अदीबों के उन गरोह ने पाकिस्तानी अदब के बारे में लिखना शुरू किया। बहुत से उन्होंने नाम गिनवाए। बाहर की दुनिया में पाकिस्तानी अदब के नुमाइंदा वो शुमार होते हैं जिनको ना पाकिस्तान के मसाइल से बराह रास्त अब कोई दिलचस्पी है, ना उनमें से अक्सर ने कभी पाकिस्तान में साल भर से ज़्यादा रह के देखा है। मगरबी मीडिया में छपने वाली और शाये होने वाली ख़बरें उनका वाहिद सोर्स होती हैं। पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, पाकिस्तानी अदब का नुमाइंदा कहलाते हैं। बाहर की दुनिया में बेशुमार लोगों के नाम उनके मजमून में मौजूद हैं। तो ये सवाल भी हमारे सामने है कि एक तो आपसे आपकी शनाख्त छीनी जाए, दूसरा आपकी शनाख्त का नुमाइंदा आपको ना माना जाए, किसी और को, और फिर वो जो आपको शनाख्त दें उस शनाख्त को हम वाकई अपनी असली शनाख्त समझें। एडवर्ड सईद ने अपनी किताबों में यही कुछ लिखा है कि इस्तेमार ने सिर्फ ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं किया, उसने जहनों पे कब्ज़ा किया है। आज़ादी के बाद हम बेशुमार वो चीज़ें, मसलन आज जो हम उर्दू ज़बान अंग्रेज़ी ज़दा बोलते हैं, ये हरगिज़ उस वक्त ये ज़बान वो नहीं थी जो कि हम आज़ादी के वक्त इतने खालिस इजहार कर सकते थे। आज हम वैसा खालिस इजहार उर्दू ज़बान में नहीं कर सकते। दीगर बेशुमार चीज़ें हैं। हमारी शनाख्त के बहुत से सवालात हैं। आप अगर सोशल मीडिया से दिलचस्पी रखते हैं तो दिन रात एक क़यामत मची हुई होती है। पाकिस्तान से वाबस्ता हर चीज़ को कम से कम तहकीर की नज़र से देखना। तो ये जो तहकीर की नज़र है ये उन लोगों में मौजूद है। कामला शमसी का नाम दिया उन्होंने, और इस तरह की बेशुमार। मर्डर ऑफ अजीज़ खान एक नावल है ना, किनका है भाई? जुल्फ़िकार गौस।
हाँ हाँ, तो ये लोग हैं, ये पाकिस्तानी अदब के नुमाइंदा कहलाते हैं। बाहर की फिर उन्होंने कुछ वहाँ के जो इंसाइक्लोपीडियाज हैं या इस तरह की चीज़ें उनकी कोटेशंस दी हैं कि वहाँ पाकिस्तानी अदब के नुमाइंदा के तौर पे अब इनको देखा जाता है, मंटो को या इंतज़ार हुसैन को नहीं देखा जाता। अच्छा, इसमें इंतज़ार हुसैन का नाम रह गया। इंतज़ार हुसैन तख्लीकी आदमी थे, अस्करी सलीम अहमद नक्काद थे। इंतज़ार हुसैन एक खल्लाक आदमी थे। उस खल्लाक आदमी के तसव्वुरात अदब के बारे में, तहजीब के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत कुछ अस्करी साहब जैसे होते हुए भी उनसे बतदरीज अलग होते चले गए थे। तो इंतज़ार हुसैन की बस्ती, बस सिराज मुनीर ने एक जुमला लिखा, उन्होंने कहा कि कुतबी तारे की समत में सफ़र करो या कुतबी तारे के बरअक्स समत में सफ़र करो, रास्ता या आपका मरकज़ कुतबी तारा होता है। तो मैं इस एतबार से कहता हूँ कि अस्करी साहब के तसव्वुरात के मुताबिक चलें या उस तसव्वुरात से किसी तरह का रद्द-ए-अमल पैदा करके चले तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी जगह पे मजबूत रहता है। इंतज़ार हुसैन एक ऐसा तख्लीकी आदमी जो अस्करी साहब के बहुत तसव्वुरात को कबूल करके, यानी अस्करी के जो झगड़े तरक्की पसंदों से थे वो सारे इंतज़ार हुसैन को कबूल है। अस्करी के जो तसव्वुरात कल्चर के मजहबी तसव्वुरात से मुताल्लिक थे वो इंतज़ार हुसैन को कबूल नहीं है। ये हमें उनके अफसानों में भी नज़र आता है। बस्ती बहुत बड़ी शय है उनकी, तो तख्लीकी अदब का नमूना है, लेकिन क्या उसे हम पाकिस्तानी तर्ज एहसास से अलग कह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं कह सकते। ये जनाब मुख्तसर सी बातें, अब इसे ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर है, चाय वाय पिला के। जी जनाब, सवाल भी पूछेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक सवाल मैं भी पूछ लेता हाँ हूँ जरूर। कि जब हम अदब की बात करते हैं तो अदब जो है वो तो ज़ाहिर किसी भी खित्ते में भी जब तख्लीक हो रहा होता है तो हज़ारों साल का तजुर्बा इकट्ठा होता है उसके पीछे। जैसे मीरा जी की शायरी है, उसके पीछे पूरी हिंदी तहजीब खड़ी हुई है। जैसे जिलानी कामरान की शायरी है, उसके पीछे पूरी जो है अदमी तहजीब खड़ी हुई है। तो अब हमारे लिए जो सवाल असल पाकिस्तानी अदब कौन सा हो और कौन सा ना हो, या जिस पे एतराज़ किया जा सकता है या किया जाता है, वो इन हवालों से है, इन अनासर की बुनियाद पर है जो कल्चरल है, मजहबी नहीं है। क्योंकि मजहब इतना लिटरेचर का मसला नहीं है जितना कल्चर है। कल्चर को रिप्रेजेंट करता है मजहब है। तो कल्चर मजहब को रिप्रेजेंट करता है, कल्चर मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो तो सब झगड़ा यहीं पे था। झगड़ा इसी बात पे। एंथ्रोपोलॉजी वाले ये कहते हैं कि मजहब कल्चर की पैदावार है, उसके बरक्स कहते हैं नहीं, कल्चर को मजहब ने जन्म दिया है। ये सीरियस से बहसें चल रही हैं, अब तक चल रही है बात, तो बात खत्म हो गई नहीं, बात तो चलती रहेगी। अरब कल्चर जो है इस्लाम से पहले भी है, बाद में भी है। भाई इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से है भाई, उस पे अल्लाह कहता, मैं नहीं कहता। बहुत सारे जो असरात हैं अरब कल्चर के, कदीम अरब कल्चर के, वो इस्लाम के बाद भी मौजूद हैं। ऐसे ही तो इसका मतलब है कल्चर जो है वो कांस्टेंट होता है। जब आइडियालॉजी चेंज होती है तो उस पर फर्क जरूर पड़ता है। मजहब से ज़्यादा आइडियालॉजी इम्पोर्टेंट है, वो मजहब की सूरत में आए या किसी भी दूसरी सूरत में आए। लेकिन लिटरेचर मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सही है। इसीलिए वो हिंदी जो माइथोलॉजी है जो ज़ाहिर मजहब से पैदा हुई है, वो उसके लिए काबिल कबूल है अदीब के लिए, चाहे वो मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो। तो इस्लाम से पैदा हुई माइथोलॉजी नहीं कबूल। इस्लाम की तो माइथोलॉजी कोई नहीं है, शुक्र करें वो माइथोलॉजी नहीं बना। मसीहे की माइथोलॉजी यूनान से पैदा हुई है या हिंदी कल्चर से पैदा हुई है? हिंदी कल्चर के असरात हैं उस मसीहा पर, ठीक है ना। इसीलिए जो लोग एतराज़ करते हैं कि साहब ये क्या, मुहर्रम तो लखनऊ में मनाया जा रहा है और पता चलता है कि इमाम हुसैन लखनऊ के कूड़े खाते थे या हलीम खाते थे, तो मालिक राम का जवाब ये है कि भाई शेक्सपियर जब लिखता है यूनानी किरदारों पे तो 16वीं सदी के किरदार यूनान के नहीं रहते, वो इंग्लिस्तान के किरदार बन जाते हैं। ये अदब का तख्लीकी और ट्रांसफॉर्मेशनल तजर्बा है।
अदब चीज़ों को मकामी बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात पे कि जो हमारा तसव्वुर है ना, आइडिया है, वो हमारे आमाल में से गुजर के जब बाहर आता है उसकी शक्ल तब्दील लाजमन होती है। जिस तरह प्रिज्म में रोशनी जब बाहर निकलेगी तो वो रोशनी वो होते हुए भी जो कि दाखिल हुई थी अपने रंग मुख्तलिफ कर चुकी होती है। मज़हब एक आइडियल है, वो आइडियल तसव्वुरात जब हमारे आमाल की सूरत में निकलते हैं तो रमज़ान में फिर इफ्तारी और सहर की जो चीज़ें पैदा होती हैं वो मज़हब से ही पैदा हुई हैं ना बुनियादी तौर पे। लेकिन हम सहर और इफ्तार में जो कुछ करते हैं ये मज़हब का हिस्सा नहीं है, लेकिन मज़हब से अलग भी नहीं है। सर मैं एक सवाल जी सर, जैसे मैं गालिब को पढ़ता हूँ जी, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना था। अब मुझे मज़ा तो उतना ही आता है शायरी का गालिब की, तो उसमें फिर वो क्या खित्ते का या आप इलाके बस पाकिस्तानी शायर समझ के लुत्फ लिया करें। नहीं, वो बड़ा हो जाता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो तो सारी नहीं। दुनिया के चांद बन जाता है। देखिए, गालिब हो या इस तरह शायर जो होता है ना, शायर के अंदर अल्लाह ने फितरी उनसुर रखा होता है। वो जो अहले मज़हब होते हैं ना उनसे छेड़छाड़ करता रहता है शायर, मीर भी करता है। तो दर्द नक्शबंदी सूफी है जी जी हाँ। और उसका वालिद ख्वाजा अंदलीब जो थे जनाब शेख तरीक़त हैं, शाह गुलशन हैं और यकीन नामुल्ला यकीन ये नक्शबंदी सिलसिले के लोग हैं। लेकिन जब इन्होंने अदब लिखा है तो अदब को अदब के तरीके में अमीर खुसरो ने बता दिया था कि अदब को अदब के उसूलों पे चलना चाहिए। उसके पीछे तसव्वुरात रहेंगे और किसी भी तसव्वुर से लड़ने के तरीके उसकी हिमायत भी हो सकते हैं। उसके ऊपर सवालात खड़े करना तो गालिब सवाल ज़्यादा खड़ा करता है। गालिब मजहबी तसव्वुरात पर चुटकियाँ भरता है, मीर से ज़्यादा भरता है, बल्कि मीर ज़्यादा भरता है लेकिन गालिब ज़्यादा नज़र आता है हमें, ठीक है ना। हमारे ज़माने में गालिब की मकबूलियत का सबब ये है कि हमारे जो अंदर एक मुखासमाना सूरत हाल है, गालिब उसको ज़रा हवा देता रहता है। वो जो जहूरें होंगी तो कैसी होंगी और ये जन्नत ख्याल अच्छा है वगैरह वगैरह। तो ये अदब हमेशा करार हुसैन साहब का सवाल कहता है कि आप उर्दू शायरी की तलमीहात देखिए, इस्तारे देखिए, कुफ्र की मुनासबात हैं सारी की सारी, जाहिद से झगड़े हैं, वाइस को लान तान किया जाता है, कलंदर को खुश कहा जाता है, शराबी की तारीफ की जाती है। उन्होंने कहा कि क्यों है ये अदब के तख्लीकी तजर्बा जो है पलट देता है चीज़ों को। वो चीज़ें जो ऊपर और हैं नीचे आके उनका इनकलाब वाक़ हो जाता है। तो उसके पीछे क्या है? शेरियात वही है। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, लोगों ने बहुत लिखा है कि मज़हब किस तरह चीज़ है, यानी अदब मजहबी तसव्वुरात को मुनक़लिब कैसे कर देता है। नफरत नहीं करता उनसे, छेड़छाड़ करता है, पड़ोसन की लड़ाई होती है बस। एक सवाल मेरा भी है। हाँ जनाब। तो असल में मेरा सवाल जो है वो मेरा मसला भी था, वो ये था कि मुझसे एक सवाल करते थे कि तकसीम के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी गज़ल है, ये इंडियन गज़ल है, जोग्राफियाई तकसीम तो हो गई है, गंगा जमनी कल्चर को आप कैसे तकसीम करेंगे? जरूरी नहीं है, जो माजी में वाक़या हो चुका उसको कौन तब्दील कर सकता है। हम उसके बारे में अपना रद्द-ए-अमल तब्दील करते हैं, ठीक है ना। वाक़या करबला हो चुका, क्या हुआ था, अगर कोई फिल्म चले, उसी की खुदाई कोई फिल्म बनाई हुई हो और हमारे सामने वाक़या करबला चल जाए तो हम में से 70% उसको इनकार कर देंगे, नहीं नहीं ये फिल्म गलत कहती है। हमने जो जहनों में बसा रखा है वाक़या करबला वो दुरुस्त है। तो अबुल कलाम आज़ाद का एक जुमला था शहीद करबला के अंदर लिखा कि किसी वाक़े की अज़मत की इंतहा ये है कि वाक़या अफसाना बन जाए और अफसाना तकलीद के उसूल पे बना करता है, मुनक़लब हो जाता है। तो गंगा जमनी तहजीब तो भाई हो चुकी ना, हम उसके बारे में अपने रवैये तब्दील कर सकते हैं, उसको तब्दील। अच्छा भाई कोई चीज़ हकीकत में क्या है, सूरज हकीकत में क्या है मुझे नहीं पता, सूरज के बारे में मेरे रवैये, सूरज वही है इंग्लिस्तान के लिए और है, सिंध के रेगिस्तान के लिए और है, सूरज के रवैये तब्दील। ये जो हमारा बयानिया मसलन तब्दील हुआ है कि पहले हमने कहा कि मुसलमानों की उर्दू जो है ये हिंदुओं और मुसलमानों की एक ज़बान है, लेकिन जब ज्ञानचंद ने एक भाषा लिखी और उसने कहा कि ये तो पहले से हिंदी एक अलग ज़बान थी,
उसकी आगे तरक्की याफ्ता शक्ल उर्दू है, जो आपकी शौकत साहब तुम्हारी भी कहता है और दूसरे लोग भी कहते हैं। तो ये आपने जो नया बयानिया बदला कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं, इसको सिर्फ मुसलमानों की ज़बान हम नहीं कहते, मुसलमानों की वजह से इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, ठीक है ना। जिस तरह अंग्रेज़ी की वजह से हमारे यहाँ अब तब्दीलियाँ हो रही हैं, असरात बदलते हैं ना, किसी भी अंग्रेज़ आए तो अब हमारी ज़बान वो नहीं रह गई, तब्दीलियाँ आ गई हैं, ज़बान के बारे में रवैये तब्दील हो गए। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज में ज़बान की सियासत बनी ना, उर्दू मुसलमानों की ज़बान, हिंदी हिंदुओं की ज़बान, और इससे फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया भाई। के दौर में जी हिंदी तराजा चला था, जी जी, वो तो उससे बहुत पहले की बात है जब आप ये कह रहे हैं कि उर्दू ज़बान क्या है। हाँ नहीं, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले भी हिंदी किताबें थी जो होने को होंगी। जब आप एक ज़बान को सिंधी रस्मुल ख़त में लिख देंगे, उसी बात को मैं उर्दू रस्मुल ख़त में लिख दूंगा, तो मेरे बाद 50 साल आने वाले झगड़ जाएंगे भाई इंसानी ज़िंदगी और तहजीब का ये अलमिया है। एक वाक़या होता है, उसकी ताबीरें होती हैं मुख्तलिफ। नहीं तो प्रेमचंद की ईदगाह को अगर नागरी रस्म ख़त में लिखेंगे तो तब्दील हो जाएगा। लफ्ज़ियात तब्दील करते हैं भाई। ये किसकी किताब है? एक किताब है हमारे आबा की, रज़ाली आबदी की। उस किताब में कहता है कि ये किताबें थी हमारी, इनके पुराने एडिशन उठा के देख लीजिए कि इसमें क्या क्या इबारतें थी। इन्हीं किताबों के वो एडिशन जो अब हिंदुस्तान में छपते हैं, इनकी क्या इबारतें हैं। सियासत तब्दील करती थी, सियासत को सैर घूरती हमेशा से। अब इस बात का है ना, हम कहते हैं कि भाई मज़हब को सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। इसके जवाब में हम कहते हैं कि नहीं भाई, सियासत को मज़हब में दखल नहीं देना चाहिए। क्या दुरुस्त है इसमें? मेरा ख्याल है कि सियासत मज़हब को इस्तेमाल करती है हमेशा। बादशाह मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, हुक्मरान करते हैं, तो मज़हब वाले तो नहीं करते ना। मज़हब वालों को इक़्तिदार कितना मिला है? हुक्मरानों को मिला है, उन्होंने मज़हब वालों को इस्तेमाल किया है। वो अपनी सतह पर इस्तेमाल अलबत्ता करते हैं जो उनके दस में करते। जी हाँ, जी हाँ, मज़हब वाले जो, जी हाँ, उनकी एक अपनी फिर इक़्तिदारिया एक होती है क़ुव्वत। किसी मदरसे का एक मोहतमिम होगा तो उसका भी एक इक़्तिदार तो होगा ना। और इसमें फिर देखिए, हमारा अलमिया ये होता है कि हमें तारीख़ ज़्यादा मालूम है मुसलमानों की। तो भाई दुनिया का कौन सा खित्ता और कौन सी कौम थी जो औरंगज़ेब के ज़माने में उन्हीं हरकियात पे अमल नहीं करती थी जिनके औरंगज़ेब करता था। यूनानियों की तारीख पढ़ लीजिए, कालीगुला एक फिल्म है, ज़रा वही देख लीजिए उठा के, कैसे बैठे बिठाए उसके खंजर मारता है और वो बादशाह बन जाता है अगला। इक़्तिदार की तो हरकियात हमेशा से हैं, हर कौम में यही है। आपने जापानियों को देखा होगा, उनकी पिछली तारीख भी ऐसी होगी। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हम उर्दू अदब की बात कर रहे हैं पाकिस्तान बनने के पहले और पाकिस्तान बनने के बाद, और इसकी सारी, या हम पाकिस्तानी अदब की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, पंजाबी सिंधी वगैरह, इनके अंदर भी अदब हुआ है। फिर एक अंग्रेज़ी लिटरेचर भी है जो कि उनके पाकिस्तान के बाद अभी ज़्यादा हमारी इतनी तवज्जो है इंग्लिश मीडियम के अंदर, और उसमें तो उसका जो लिटरेचर बना है, या सिर्फ हम उर्दू अदब की और उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, हमने पाकिस्तानी अदब की बात की। पाकिस्तानी अदब का एक जुज़ हमारी इलाकाई ज़बानों में लिखा जाने वाला अदब भी है, और अंग्रेज़ी अदब की तो बात की हमारा। अब उर्दू अदीब भी अपने आप को ज़रा, ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और वगैरह वगैरह देखिए, हमारे तमाम बड़े अदीब अब ज़रा अंग्रेज़ी अदब से ज़्यादा दिलचस्पी और अंग्रेज़ी अखबारों में लिखना और बाहर की कॉन्फ्रेंस में जाना उनका भी मसला है। तो जब हम पाकिस्तानी अदब की बात कर रहे हैं ना, वो सेंसिबिलिटी जो कि उर्दू अदब में है वो किसी तरह सिंधी अदब में भी आ जाएगी, वो पंजाबी अदब में भी आ जाएगी। लेकिन अब सिंधी, पंजाबी और सराइकी अदब में अपनी इलाकाइयत पर जोर ज़्यादा हो गया, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। और कुछ हमारी हौसला अफजाई के लिए अजीज़ भाई यही कह दीजिए कि जो यहाँ अरबी और फारसी अदब तकलीफ हो रहा है उसको भी तो कहीं एडजस्ट करें। वो मुझे उसका ज़्यादा इल्म नहीं है। हम तो उसको सबकी हिंदी की तो हम ज़्यादा ही हमेशा से मानते हैं। चे क़यामती के नमी रसीज़ कनारे माँ बकनारे माँ,
اس سے بڑا میرا خیال کوئی تخلیقی تجربہ کیا ہوگا. یہ کوئی شعر کا موضع ہے. اس شعر میں اما عمر بتو قدا زدیم و رفت رنج خمار ماں چھ قیامتی کے نمی رسیز کنار ماں بکنار ماں. جناب سر مجھے ایکچولی کنفیوژن ہو رہی ہے. شروع سے کافی سمجھ میں آ رہا تھا لیکن لاسٹ میں جو پاکستانی ادب کی آپ نے بات کی صحیح ہے, اس میں آپ کی گفتگو میں مجھے تھوڑی سی تنقید بھی نظر آئی. مطلب پاکستانی ادیبوں کا سوشل میڈیا پہ جو ہندوستان کی طرف جو رجحان جاتا ہے, تو میرا کنفیوژن یہ ہے کہ مطلب پاکستانی ادب کو میں ایسا سمجھوں کہ اس میں مذہب آئے, اسلام آئے. نہیں, یہ نہیں ہوتا. دیکھیے اس زمانے میں نے وہ اقتباسات نہیں پڑھے. محمد حسن عسکری نے بہت کھل کے لکھا کہ بھائی یہ جو اسلامی ادب والے ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر افسانے کے اندر ایک کردار دکھایا جائے جو باقی سب کچھ کرتا ہے لیکن نماز کا وقت آتا ہے, تو خان فضل الرحمان کیا کرتے تھے یہ کام. خان فضل الرحمان ہمارے ایک ادیب تھے, ان کا جو ہیرو ہے وہ بہت کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا لیکن نماز کا وقت آ جائے تو ٹی ہاؤس میں بیٹھ کے وہ نماز جس طرح بھی منہ ہو ضرور پڑھتا تھا. تو اس طرح سے ادب اسلامی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ مبلغانہ اس کو کسی نے کبھی ادب میں شمار نہیں کیا. مثلاً سیارہ ایک رسالہ تھا, ان لوگوں نے کچھ افسانے بھی لکھے, نظمیں بھی لکھی, وہ کہاں ادب کے معیار پہ پوری نہیں اترتی. پہلی شرط یہ ہے, ابھی ترقی پسندوں سے اختلاف ان لوگوں کا یہی تھا کہ آپ کا نظریہ اپنی جگہ پر آپ کی لکھی چیزوں کو ادب ہونا چاہیے. راشد مطلب مذہبی آدمی نہیں تھا نا راشد, لیکن راشد نے ترقی پسندوں کے ادب پر ایسی پتے کی بات لکھ رکھی ہے. ہم یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ بھائی اقبال کا ادب بھی تو کچھ آئیڈیلز کو پیش کرتا ہے نا, وہ سارے مذہبی, لیکن اس کے باوجود اقبال کے کسی شعر پہ انگلی رکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعری معیار سے گرا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا ہاں, ابھی میں ایک فرق یہاں میرا یہ بھی تھا, اقبال کے بارے میں لکھی پاکستانی دانشوروں اور نقادوں کی تحریریں بھی دیکھ لیجئے, اسی اقبال پہ لکھی ہندوستانی نقادوں کی تحریریں بھی دیکھ لیجئے. یہی فرق جو میں جو سینسیبلٹی کا بتاتا ہوں کہ ان کی لکھی تحریروں میں بھی ہے. پاکستانی نقاد اقبال کی شعری فنی محاسن کے ساتھ ساتھ زیادہ گفتگو اقبال کی فکر کی طرف لے جاتا ہے. ہندوستانی ادیب اقبال کی فکر کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, اس کے شعری محاسن بیان کرتا ہے زیادہ. مثلا اسی ناول میں ایک لیکچر شمس الرحمان فاروقی نے دیا, پھر اس کا کچھ عنوان تھا ہاؤ ٹو ریڈ اقبال, اقبال کو کیسے پڑھا جائے. تو ان کا سارا زور اقبال کے فنی محاسن پہ تھا. شمیم حنفی کی کتاب بھی آپ دیکھ لیجئے, ہندوستانی ادیب جو ہے وہ اقبال کے فنی محاسن پہ بات کرتا ہے. اقبال کے فکری محاسن, فکری مسئلے کو یا تو رد کرے گا یا خاموشی اختیار کرے گا. بہت کم ادیب ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ندیم احمد, جنہوں نے کلکتے سے عسکری پر پی ایچ ڈی کی اور غلام عباس کی انہوں نے بہت اچھا کلیات ایک ترتیب دیا. اروندھتی رائے کا جو ناول ہے اس کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے جملہ لکھتے ہیں کہ اس خاتون نے سیاست کو ادب بنانے کا فن بتایا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ ہندوستان کے اردو ادیب یہ کام کیوں نہیں کرتے اپنی سیاست کو لے آئے ادب میں. تو کہتا ہے کہ اس بارے میں تو خاموشی ہے. بھائی آپ کا ہندوستان ادیب ہندوستانی کشمیر کے مسئلے پہ کوئی موقف بتا دیں مجھے. پاکستانیوں کے نہیں ہے ادیبوں کا, تو بھائی ہندوستان کا. فتح محمد ملک کی کتاب ہے منٹو ایک نئی تعبیر, اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ڈاکٹر تاثیر نے جو مضمون لکھا ہے ایم ڈی تاثیر پہ, آفتاب احمد خان نے ایم ڈی تاثیر پہ جو خاکہ لکھا اس میں کہتا ہے کہ جب کشمیر اور یہ جھگڑا پیدا ہو گیا تو ہندوستان کے ترقی پسند ادیبوں کا ایک بیان شائع ہوا انڈین حکومت کے موقف کی تائید میں. تو یہاں پر یہ ہم نے یہ سوچا کہ پاکستانی ادیبوں کو بھی کوئی اپنا موقف دینا چاہیے. آپ کے کل والے بات کریں گے کشمیر والی, تو موقف دینا چاہیے. تو ایم ڈی تاثیر نے پاکستانی ادیبوں کا ایک بیانیہ لکھا اور کہا کہ یہ اخبار میں دے دیں گے. تو کچھ ترقی پسندوں کو پتہ چلا تو کہا کہ تاثیر تو پہلے ہی ترقی پسندوں کو مروانا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی سازش ہے.
तो बोला कि हम दोनों चले गए पतरस बुखारी के पास। तो पतरस बुखारी ने कहा कि नहीं ठीक है, ये फैज़ से कहो के लिखेगा। फैज़ बोलता गया और डॉक्टर आफ्ताब कहते हैं मैं लिखता गया। उस लिखे को पतरस बुखारी ने कहा कि अदीबों के शायान शान नहीं है, इसमें ज़ोर पैदा होना चाहिए। तो रात भर पतरस बुखारी उस बयान को लिखा अंग्रेज़ी में, पाकिस्तानी अदीबों का मौक़िफ़, और अगले दिन कहा कि इसका तर्जुमा, कहा बार बार तर्जुमा गलत करेंगे तो इसका तर्जुमा जो है ना अपने सूफ़ी तबस्सुम साहब को दिया जाए। सूफ़ी तबस्सुम ने उसका तर्जुमा किया, पतरस को नहीं पसंद आया, खुद किया तर्जुमा। आपके मादूदे चंद यानी एक हाथ की उंगलियों पर गिने जाने वाले अदीबों ने कश्मीर के बारे में अपना मौक़िफ़ दिया, बाकी ने इनकार कर दिया। सब हम नहीं देते। कश्मीर पर बात करना आपका उस वक्त भी अदीब गवारा नहीं करता था, आज भी कम करते हैं। हिंदुस्तानी अदीब तो करेंगे ही नहीं। कश्मीर मसला तो है ना। चलिए अगर ये मसला कहीं लातीनी अमेरिका में होता तो हमारे अदीब शायद इसको बयान करते ज़्यादा। हमारी इंसान दोस्ती इतनी बड़ी है, हर चीज़ समा जाती है, मुसलमान निकल जाता है उसमें से। इधर हमारे दोस्त खैर मोहम्मद अंजुम साहब तशरीफ़ लाए जनाब। ये मेरे 35 बरस पुराने दोस्त हैं, तो ये आजकल लाहौर में ही रहते हैं। हमने इन्हीं से सीखा है जो सीखा है। ये बहुत मेहरबानी जनाब अंजुम साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल नहीं है तो हम दरख्वास्त करते हैं आपको।